अस्सलाम वालेकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे शेर सुर्खियां। शेखोपुरा में मुसाफिर वैन ट्रेन की जद में आ गई। 19 सिख यात्री हलाक, मुतादिद जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोस्टर में 25 अफराद सवार थे। कोस्टर पेशावर से वापस जाते हुए सच्चा सौदा गुरुद्वारा के करीब ट्रेन से टकराई। किसानों ने भी ऑल पाकिस्तान मुल्क गिर एहतजाज की नवीज सुना दी। मरकजी सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान शौकत चिदहड़ कहते हैं, हुकूमत किसान दोस्त नहीं, किसानों पर जुल्म ढा रही है। मुतालबात तस्लीम ना होते तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। हारूनाबाद में थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, इश्तहार मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इश्तहार मुलजिम इमरान इंतहाई खतरनाक डकैत है, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मुतादिद डकैती, राहजनी और कत्ल के मुकदमात में मतलूब था। बिहाड़ी के नवाही इलाके में लड़की को गैरत के नाम पर चचा और चचाजाद भाइयों ने करंट लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इनाज पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वालिद का मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। और बोरेवाला में महकमा सेहत ने कोरोना के हवाले से नए आदाद व शुमार जारी कर दिए। 1492 अफराद के टेस्ट किए, 191 अफराद के टेस्ट मुस्बित आए। शेर सुर्खियां आपने जानी। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करें और आपको अहम खबर से आगाह करें। शेखोपुरा में मुसाफिर वैन ट्रेन की जद में आ गई। 19 सिख यात्री हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा शेखोपुरा अमानत चौधरी। जी अमानत चौधरी, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया शेखपुरा के इलाका फरुखाबाद में पेश है, जहां जात्री रोड पर वाकया फाटक पर कोस्टर बस ट्रेन के साथ टकरा गई। हादसे में सिख फैमिली के 19 अफराद जहां भाग, जबकि 8 के करीब मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 शेखपुरा की इमदादी टीम मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ है। मैं आपको बताता चलूं कि इत्तला के मुताबिक पेशावर के सिख फैमिली ननकाना साहिब पहुंचने पर आए हुए थे कि ननकाना साहब से वापस पेशावर जाते हुए सच्चा सौदा के करीब पास कोस्टर बस ड्राइवर ने फाटक के पीछे कच्चे रास्ते से बस गुजारने की कोशिश की, जिसमें फैसलाबाद से लाहौर की तरफ जाने वाली नॉन स्टॉप ट्रेन के साथ टकरा गई, जिसके कोस्टर में सवार सिख फैमिली के 19 अफराद जहां बक हो गए, जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 शेखपुरा की इमदादी टीम मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल की जा रही है। जी मजीद आपसे जानना चाहेंगे कि कोस्टर पेशावर से वापस जाते हुए गुरुद्वारा के करीब जाके टकराई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सिख यात्री हैं, जो एक कोस्टर में तकरीबन 21 के करीब ये सवार थे, जो कि एक फौजी के लिए यहाँ पे ननकाना साहिब आए थे। ननकाना साहिब के वापसी के जब उन्होंने वापसी इख्तियार की तो ये सच्चा सौदा के करीब जब ट्रैफिक एक रोड बंद था, वो फाटक बंद था, फाटक क्रॉस करने के लिए जो बस कोस्टर का ड्राइवर था उन्होंने जल्दबाजी की कोशिश की, जिसमें कच्चे रास्ते से गुजरना चाहा, तो जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। अच्छा, मजीद आपसे जानना चाहेंगे अमानत चौधरी के रेलवे हुकाम की जानिब से कोई नोटिस लिया गया है? मैं आपको बताता चलूं कि रेलवे काम की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया, उनकी तरफ से कोई इनके इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत शुक्रिया अमानत चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शेखोपुरा में मुसाफिर वैन ट्रेन की जद में आ गई। 19 सिख यात्री हलाक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि रेलवे हुकाम के मुताबिक कोस्टर में 25 अफराद सवार थे। कोस्टर पेशावर से वापस जाते हुए सच्चा सौदा गुरुद्वारा के करीब ट्रेन से टकराई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शेखोपुरा में मुसाफिर वैन ट्रेन की जद में आ गई। 19 सिख यात्री हलाक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं।
آپ کو مزید بتائیں کہ ریلوے حکام کے مطابق کوسٹر میں 25 افراد سوار تھے۔ کوسٹر پشاور سے واپس جاتے ہوئے سچا سودا گردوارہ کے قریب ٹرین سے ٹکرائی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں شیخو پورہ کے حوالے سے۔ شیخو پورہ میں مسافر وین ٹرین کی زد میں آ گئی ہے۔ 19 سکھ یاتری ہلاک ہوئے جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ ریلوے حکام کے مطابق کوسٹر میں 25 افراد سوار تھے۔ کوسٹر پشاور سے واپس جاتے ہوئے سچا سودا گردوارہ کے قریب ٹرین سے ٹکرائی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہور سلمان لقمان۔ جی سلمان لقمان، مزید بتائیے گا یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ رائے کے مطابق جو کراچی سے برسا فیصل آباد لاہور آنے والی جو شاہ حسین ایکسپریس ہے اس کے جو ہے ٹکر ہو گئی تھی کوسٹر کے ساتھ فاروق آباد جاتری روڈ پر واقع فاٹک پر، اور جس کے نتیجے میں جو ہے 8 سے 9 کے قریب جو ہے مسافر ذرائع بتا رہے ہیں کہ جام بک ہو گئے، تو 10 سے زائد مسافر شدید زخمی ہوئے، جن کو جو ہے ریسکیو 1112 نے شیخو پورہ کی امدادی ٹیموں کے ساتھ جو ہے مختلف ہاسپٹل میں منتقل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے انکوائری کے حوالے سے، ٹرین حادثے میں 2 بچوں اور 7 مردوں کو شیخو پورہ اسپتال لگے، 5 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ بغیر فیٹک کے لیول کراسنگ پر حادثے میں 15 سکھ یاتری بھی جام بک ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق۔ اس کے علاوہ پاکستان ریلوے کی کراچی سے لاہور آنے جانے والی جو 43 اب شاہ حسین ہے 1:30 پر بحالی کے فاروق آباد کے درمیان ان مین لیول کراسنگ پر اے سی کوسٹر سے تصادم ہوا تھا، جبکہ ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں ابھی تک 15 افراد کے جام بک ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ریلوے اور ضلعی ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ٹریک کی بحالی اور زخمیوں کو جام بک افراد کو کوسٹر سے نکالنے میں مصروف تھی، جبکہ تمام ڈویژنل افسران جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حادثے کے بعد ریلوے نے DEN کو فوری طور پر معطل کر دیا، جبکہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے ذمہ داران کے خلاف فوری بھی کارروائی کا حکم بھی دے دیا۔ اس کے علاوہ ٹرین ویگن کو دور گھسیٹتے ہوئے لے گئی تھی، جس سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ کراچی سے لاہور آنے والی شاہ حسین ایکسپریس کو جو ہے 19 افراد کی ہلاکت بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب جو ٹریک ہے اس کو خالی کروا لیا گیا ہے اور تمام تر انکوائری رپورٹ آنے کے بعد جو ہے حتمی فیصلہ سنایا جائے گا۔ جی اچھا، مزید آپ سے جاننا چاہیں گے، کہا جا رہا ہے کہ کوسٹر ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو کوسٹر ڈرائیور کو کیا یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے پھاٹک ہے اور وہاں سے ریل جو ہے اس کا گزر ہوگا، تو کوئی دوسرا راستہ بھی تو ہوگا، انہوں نے اس راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ جی بالکل، جیسا کہ یہ دیہات گاؤں کی سائڈ پر جو پھاٹک جو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے روڈ بنائے ہوتے ہیں، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جلد بازی کی بنا پر جو ہے جو جتنے بھی موٹر سائیکل سوار ہیں یا رکشا سوار ہیں، اس کے علاوہ کوسٹر سوار ہے، وہ اس طرف شارٹ کٹ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے قریب جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ فاٹک بھی تھا، وہ فاٹک بند ہونے کی وجہ سے اس نے جو ہے اس طرف سے گاڑی جو ہے کوسٹر ڈرائیور نے گزارنے کی کوشش کی، جو کہ سروس روڈ تھا ساتھ۔ جیسے ہی وہ ٹریک پر لے کر آیا تو ادھر سے شاہ حسین ایکسپریس آ گئی، اس نے اس کوسٹر کو ہٹ کر دی، جس کے بعد وہ کوسٹر اور ٹرین جو ہے اس کو دور گھسیٹتے ہوئے لے گئی، جس کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ انکوائری رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیوں اس طریقے سے اتنا بڑا حادثہ پیش ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں اور جس پر انکوائریاں کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ ڈرائیور کو جو ہے گنہگار ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ ڈرائیور کی غلطی تھی۔ البتہ یہ آج جو ذرائع بتا رہے ہیں جو غلطی ہے کوسٹر ڈرائیور کی بھی، جو کہ جلد بازی میں گاڑی کو لے کر جو ہے کراسنگ کرتا رہا مین لیول پر، جس کی وجہ سے جو ہے ٹرین نے اس کو ہٹ کر دیا۔ جی اچھا سلمان لقمان، مزید جاننا چاہیں گے کہ متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی دورہ کیا گیا ہے کہ جو ہلاکت ہوئی ہے، جو حادثہ پیش آیا ہے؟ جی بالکل، ذرائع بتا رہے ہیں کہ DPO جو ہے شیخو پورہ انہوں نے بھی جو ہے وزٹ کیا۔ اس کے علاوہ DS ریلوے نے جو ہے موقع پر فوری طور پر جو اپنی ٹیم تشکیل دے کر عامر نثار چودھری نے جو ہے وہاں پر بھجوائی ہے فاروق آباد کے قریب، اور زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے افسران نے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شیخ رشید احمد بھی جو ہسپتال جا کر جو زخمی اور جو جام بک ہوئے افراد ہیں ان کی گھر والوں سے جو تعزیت بھی کریں گے۔ یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی افسران کی جانب سے جو ہے تمام تر ٹریک کو جو ہے مکمل طور پر صاف کر دیا گیا ہے اور لاشوں کو اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، اور افسران جو ہے ابھی بھی وہاں پر ریلوے افسران موجود ہیں، DTO بھی وہاں پر موجود ہے، اس کے علاوہ DCO بھی وہاں پر موجود ہے، اور DS ریلوے بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ دیر بعد وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ جی اچھا سلمان لقمان، مزید جاننا چاہیں گے اسپتالوں کے حوالے سے کہ زخمیوں کی حالت ابھی کیسی ہے؟ ظاہری بات ہے اتنا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ جب ٹرین انہیں ہٹ کیا تھا تو ٹرین ساتھ ہی جو ہے کوسٹر کو اپنے ساتھ دور گھسیٹ سے لے کر گئی تھی، جس کی وجہ سے زخمی زیادہ ہو گئے، اور یہ سکھ یاتری بتائے جا رہے ہیں جو کہ ننکانہ صاحب سے جو ہے پنجا صاحب جو ہے عیادت کے لیے آئے تھے، ان کی جو موجود تھے وہاں پر، جو بہرحال یہ کہ یہاں پر جو زخمی ہیں ان کی حالت کافی زیادہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے،
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مزید جو ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور جو زیادہ تشویشناک حالت کے مریض ہیں ان کو ICU میں بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ رکھا گیا، اور اس کے علاوہ جن کو کم چوٹیں آئی ہیں ان کو جو ہے فی الحال نارمل طریقے سے جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. جی اچھا سلمان لکان، آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ریلوے کا گزر جہاں سے ہوتا ہے اس کے قریب پھاٹک بنا ہوتا ہے، تو کیا کوسٹر ڈرائیور نے پھاٹک کو ہٹ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، یہ ظاہری بات ہے، جب جتنے بھی ریلوے کی جگہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چھوٹے سروس روڈ بھی اکثر بنے ہوتے ہیں جو کہ جس کی سائڈ سے آبادیاں کے جو ڈرائیورز وغیرہ ہوتے ہیں، جو لوگ ہیں وہ وہاں سے گزرتے ہیں. اور البتہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈرائیور کی غلطی یہ تھی کہ اس نے پھاٹک بند ہونے کا دیکھتے کے ساتھ ہی جو گاڑی ہے وہ سروس روڈ کی طرف لی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں پر جگہ تھی برابر کا جو لیول ہوتا ہے اس کا مین لیول جو ٹریک کا اور روڈ کا ہوتا ہے، جو سروس روڈ کا ہوتا ہے، ادھر سے گاڑی گزارنے کی کوشش کی، لیکن یہ کہ گاڑی گزر نہ سکی. اس کا ٹائر کہیں وہاں پر ضائع بتا رہے ہیں کہ پھنسا، جس کی وجہ سے شاہ حسین نے اس کو زوردار ہٹ کی اور وہ جو گاڑی ہے وہ کافی دور جو ہے شاہ حسین کے ساتھ ساتھ انجن کے ساتھ ساتھ گھسیٹتے ہوئے آگے لے گیا انجن اس کو، جس کی وجہ سے ڈرائیور کی غفلت بتائی جا رہی ہے جو کہ کوسٹر ڈرائیور تھا، اس کی غفلت کی وجہ سے پھاٹک بند ہونے کے باوجود اس نے کسی اور راستے سے غلط راستے سے جو ہے یو ٹرن لیتے ہوئے جو ہے ٹریک کو عبور کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ رونما ہو گیا اور اتنی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو گئی ہیں. جی اچھا سلمان لکان، یہ بھی جاننا چاہیں گے ڈرائیور کی حالت کیسی ہے؟ وہ جاں بحق ہوا ہے یا پھر زخمی ہے؟ ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ جو ڈرائیور ہے وہ بھی موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا. اس کے علاوہ جو سکھ یاتری ہیں وہ بھی کافی زیادہ جو ساتھ تھے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. 15 کے قریب ذرائع بتا رہے ہیں کہ افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے. اس کے علاوہ جو مزید زخمیوں کی بھی جو بات کی آ رہی ہے سامنے کے زخمی بھی کافی زیادہ ہیں. اسی لیے جو ہے یہاں پر جو ہے متعلقہ ادارے اور جتنے بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہاسپٹلس کے اندر اور ان کا ٹریٹمنٹ جو زخمی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور اس کے علاوہ دیگر افسران GM ریلوے اور DCO ریلوے اور DS ریلوے نے بھی افسوس کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لواحقین ہیں اللہ پاک ان کو صبر دے. اور دوسرا یہ کہ جو زیادہ تشویشناک حالت کے مریض ہیں ان کی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ مزید ان کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور جو کم جو زخمی افراد ہیں ان کو جو کچھ ہی دیر بعد جو ڈسچارج کر دیا جائے گا. جی بہت شکریہ سلمان لکمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. متعلقہ اداروں کی جانب سے دورہ بھی کیا گیا ہے جبکہ افسوس کا اظہار بھی کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا ہے. شیخو پورہ میں مسافر وین ٹرین کی زد میں آ گئی، 19 سکھ ہلاک جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں. زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. تاجروں کے بعد کسان بھی آل پاکستان ملک گیر احتجاج کی نوید سنا دی ہے. مرکزی صدر پاکستان بورڈ پاکستان شوکت چدھڑ نے میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کسان دوست نہیں، کسانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے. مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ملک گیر احتجاج ہوگا. رپورٹ کر رہے ہیں ندیم خان. انہوں نے ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اندیا دے دیا. پاکستان کسان بورڈ کے مرکزی صدر شوکت علی چدھڑ نے میٹرو ون نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت نے کہا تھا کہ یہ کسان دوست حکومت ہے. پچھلی حکومتوں نے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا مگر اس حکومت سے بڑی توقعات تھیں. یہ حکومت کسان دوست نہیں بلکہ کسانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے. ویسے تو پچھلی حکومتوں میں نے بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہے، لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے، تبدیلی سرکار آئی ہے، تو اس وقت سے تو زراعت پیشہ طبقہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. اس بجٹ کے اندر ہمیں امید تھی کہ پہلے سال تو یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں کچھ سنبھلنے کا موقع دیا جائے کچھ، تو اس بجٹ کے اندر ہمیں امید تھی کہ یہ کورونا کی وجہ سے بھی ایک آفت اس ملک کے اندر آئی ہوئی ہے، ٹڈی دل نے بھی اس ملک کے قبضے میں لیا ہوا ہے، تو کوئی ایک اچھا ریلیف والا پیکج جو ہے وہ کاشتکار برادری کے لیے آئے گا. لیکن جو بجٹ کے اندر کاشتکاروں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے، جو بجٹ کے اندر ریلیف اناؤنس کیا، وہ بالکل ایک بھونڈا مذاق کیا ہے اور ایک ظلم اور زیادتی ہے. جبکہ صدر کسان بورڈ نے کہا کہ کاشتکار ٹڈی دل کی وجہ سے پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، جبکہ کسانوں کو فری بجلی دینے کا کہا گیا تھا اور کاشتکاروں کو جو رقم دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کا 5 روپے 35 پیسے والا یونٹ باہر رکھا جائے گا اور کسانوں کو فری بجلی فراہم کی جائے گی، وہ نہیں پورا کیا گیا. یہ جو کوپن سبسڈی والے چکر چلایا ہوا ہے یہ بالکل ہمارے کاشتکاروں کو نہیں پہنچتا. 50 ارب روپیہ جو انہوں نے مختص کیا ہے یہ ان کے دفتروں کے اندر خرچ ہوگا، سرکاری میٹنگوں کے اندر خرچ ہوگا، وہ کسانوں تک کسی صورت نہیں پہنچے گا. ہم سے 190 روپے میں 55 روپے فی کلو چینی کے حساب سے گنا خریدا گیا.
آج وہی چینی جو ہے وہ 80 روپے سے لے کر 90 روپے میں مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے، لیکن مافیا کو کنٹرول کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ جبکہ گجرانوالہ ڈویژن کے صدر حافظ ظفر نے بھی کہا کہ اگر حکومت نے کسانوں کے حال پر رحم نہ کیا تو ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ اسی طرح ہمارا ایک ایشو کھادوں کا ہے، کھادوں پہ ہمیں سبسڈی دی جائے اور کسانوں کو ایک کسان کارڈ بنا کے دیا جائے، جس کی وجہ سے کسان جو اپنے قرضہ جاتے ہیں آڑتیوں سے نہ لے سکے۔ ہماری حکومت سے التماس ہے کہ کسانوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں، اگر نہ حل کیے جائیں تو ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ آئیں گے، جس طرح ہمارے مرکزی قائدین نے 2-3 دفعہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس کانفرنس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بہت جلد سڑکوں پہ ہوں گے۔ کیمرامین قمر علی کے ساتھ ندیم خان، میٹرو ون نیوز، لاہور۔ کوٹ ادو چوک سرور شہید میں بااثر زمیندار نے غریب خاندان کے گھر پر قبضہ کر کے فیملی کو باہر نکال دیا۔ پولیس قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ کوٹ ادو چوک سرور شہید کے ملتان روڈ میں بااثر زمیندار نے غریب کاشتکار غفار کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ غریب خاندان کو سامان سمیت گھر سے باہر نکال دیا۔ متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام کو درخواستیں ارسال کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ غریب خاندان نے ڈی پی او مظفر گڑھ سے مطالبہ کیا کہ بااثر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کر کے گھر واپس دلوایا جائے۔ آر پی او راولپنڈی سہیل حبیب تاجک نے جہلم کے متعدد تھانوں کا دورہ کیا اور کرائم ریکارڈ چیک کرنے سمیت جدید طرز کے بننے والے ویڈیو لنک دفتر کا افتتاح بھی کیا۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ آر پی او راولپنڈی سہیل حبیب تاجک نے جہلم کے مختلف تھانوں کا دورہ کیا۔ سواوا تھانے پہنچنے پر ڈی پی او جہلم رانا عمر فاروق نے استقبال کیا اور پولیس کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آر پی او راولپنڈی نے جہلم دورہ کے موقع پر ریکارڈ چیک کیے، فرنٹ ڈیسک، خدمت مرکز، حوالات، جدید واٹر فلٹریشن پلانٹ، کرائم رجسٹر اور زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا۔ جہلم ڈسٹرکٹ اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے، تاریخی امپورٹنس بھی ہے، اور پولیس کے کنٹیکسٹ میں دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز اٹ از جیوگرافیکلی لوکیٹڈ آن دی جی ٹی روڈ، تو لوگوں کی پروٹیکشن، پبلک کی پروٹیکشن، دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی آر ورکنگ ان دیٹ ڈائریکشن کہ ہم جہاں جہاں ہو سکے تو پولیس میں امپرومنٹ لے آئیں۔ ابھی میں نے دیکھا ہے انفراسٹرکچر میں کافی امپرومنٹ ڈی پی او صاحب لے آئے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ پولیس کے بیہیویئر میں بھی انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ وہ چینج آئے گا۔ ہم کوشش کریں گے، سب سے پہلے تو ابھی جو ہماری کانسٹیبلری تھی اس کو ہم نے ویکلی 1 ڈے آف دے دیا کہ ہر کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر تک ہر بندہ ہفتے میں 1 دن چھٹی کرے گا، اور ہم انشاءاللہ جیسے ہماری نفری بڑھ جائے گی، جہلم کے ایک ایشو یہاں کی نفری کا ہے، ڈسٹرکٹ ایریا وائز بھی بڑا ہے، پاپولیشن میں بھی کافی بڑھ گئی ہے، تو اس کی جو ٹوٹل کانسٹیبلری کی تعداد ہے دیٹ از لیس، ہم کوشش کریں کہ وہ امپروو ہو جائے، وہ اس کے امپرومنٹ کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہم ٹرائی کریں گے کہ یہ ڈی پی او آفس کے اندر بننے والے جدید ویڈیو لنک آفس کا بھی افتتاح کیا گیا، جس کا مقصد سینکڑوں کلومیٹر کی مسافت طے کر کے آنے والے سائلین کے مسائل کا ازالہ کیا جائے گا، جس سے وقت کا ضیاع نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تھانہ سواوا میں جو تزئین و آرائش کا کام ختم کیا ہے، پھر تھانہ ڈومیلی میں کیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ نیو ایک کانفرنس روم بنایا گیا ہے ڈی پی آفس میں، اس کے ساتھ ویڈیو لنک ڈی ایس پی پنڈ دادن خان کے دفتر میں شروع کی گئی، اور تھانہ جلال پور اور تھانہ لیلا جو ہے ان کو بھی یکسر ہم نے دوبارہ سے مختلف مرمت کے کام کر کے ان کو بالکل برانڈ نیو کی حالت میں کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج دریالہ چوکی جو ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرائیویٹ ڈیرے میں آلریڈی موجود تھی، آج ہم اس کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب پولیس کی اپنی لینڈ پر اس چوکی کو بنا دیا جائے گا کچھ ہی آنے والے عرصے میں، جو کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں فیڈ بیک ملتی تھی کہ ایک پولیس کی اپنی پراپرٹی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 2 سے 3 مہینوں میں چوکی جو ہے وہ۔ آر پی او راولپنڈی سہیل حبیب تاجک نے جہلم پولیس کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا اور اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران و اہلکار کو نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ مرزا قاسم بیگ، میٹرو ون نیوز، جہلم۔
लाहौर मांगा मंडी में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिसके खिलाफ जनरल ट्रक स्टैंड के सामने शहरी सरापा एहतजाज बन गए। आपको बताएं कि लाहौर के इलाका मांगा मंडी, ग्रेड स्टेशन और लेस्को की मनमानियां जारी हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप होने पर शहरी बिलबिला उठे। लॉकडाउन की वजह से कारोबार पहले ही बंद थे, अब रही सही कसर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने निकाल दी। शहरियों का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग होने पर ग्रेड स्टेशन और लेस्को ऑफिस के चक्कर लगाए, कोई सुनवाई नहीं होती। मुतासरा शहरियों ने लेस्को चीफ और आला अफसरान से मांगा मंडी में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नोटिस की अपील की है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब रुख करते हैं मानावाला का, जहां गुज़िश्ता रोज होने वाली डकैती में एफआईआर तो दर्ज कर दी गई, लेकिन अभी तक मुलजिम गिरफ्तार ना हो सके। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से। जी चौधरी माजिद भट्टी, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानावाला फैसलाबाद रोड, मेन रोड पर। यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों डकैती हुई है। ये जो शॉप है मानावाला की बड़ी शॉप है, ये 8 से 10 दुकानों पे मुश्तमिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी अशिया इसमें मौजूद होती हैं। इनके साथ डकैती हुई है। एसएचओ नए आए हैं, उन्होंने आते ही इनकी एफआईआर तो दे दी है। देते ही उन्होंने साथ कहा कि इंशाल्लाह 2 दिन में आपके मुलजमान जो हैं उनको मैं पकड़ के कैफे किरदार तक पहुंचाऊंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस शोरूम के ऑनर मियां रमज़ान साहब। इनसे पूछते हैं कि ये क्या, कब हुआ और कैसे हुआ, और ये इस बात पे पर उम्मीद है एसएचओ साहब पे या नहीं। जी 2 दिन पहले मेरा मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम है मानावाला फैसलाबाद रोड के ऊपर। 2 मुलजमान आए हैं 125 मोटरसाइकिल पर। उन्होंने गन पॉइंट पर मेरे से पहले मेरे अपना मुलाजिम को पकड़ा, उसको पकड़ कर भी इधर मेरे ऑफिस में ले आए और उन्होंने धमकियां देते हुए मुझसे 1.5 लाख रुपया नकद और एक रोलेक्स घड़ी है जी और 4 मोबाइल छीन कर वो धमकियां देते हुए फरार हो गए हैं। और जैसे ही नए आने वाले एसएचओ महबूब सरवर साहब को पता चला है और उन्होंने हमको बुलाया थाने में और वीडियो भी देखी है और उन्होंने फौरी पर्चा दर्ज करने के आर्डर सादर किए हैं और मेरी एफआईआर दर्ज होगी। और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि वो जल्द से जल्द मुलजमान को पकड़कर हमारा सामान वापस कराएंगे और मुलजमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जी जैसा कि आपने बात सुनी ऑनर की, उनका यही कहना है कि मुझे डीपीओ साहब पर और एसएचओ पर पूरा इत्मीनान है। इंशाल्लाह मेरे मुलजमान जो हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। जी चौधरी माजिद भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बोरेवाला में महकमा सेहत ने कोरोना के हवाले से नए आदाद शुमार जारी कर दिए। अब तक 1492 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 191 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। कोरोना के हवाले से महकमा सेहत ने नए आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक बोरेवाला में अब तक 1492 अफराद के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 191 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। 191 में से 95 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 93 अफराद में से 90 घरों में 3 अस्पताल में आइसोलेट किए गए हैं, जबकि एक मरीज की हालत तशवीशनाक होने पे उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल विहाड़ी शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना से अब तक 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खानेवाल में ईद उल अजहा के करीब आते ही जानवरों के व्यापारियों ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी की नाअहली के बायस सीवरेज का पानी खड़ा होने के बायस मवेशी मंडी तालाब का मंजर पेश करने लगी। मजीद जानते हैं नईम इकबाल से। जी नईम इकबाल, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद है और मवेशी मंडी के अंदर व्यापारियों की जानिब से जानवरों के लाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन खानेवाल की मवेशी मंडी के अंदर शहर भर के सीवरेज का पानी का निज़ाम जो है वो सिर्फ मवेशी मंडी की जानिब मोड़ दिया गया है। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ व्यापारी हजरात भी मौजूद हैं, मजीद हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, जानवर लेकर आए थे आप मवेशी मंडी के अंदर, यहाँ पर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, तो क्या कहते हैं इस पर आप? जी सर, मैं साल भर जानवर पालता हूँ मंडी में ईद उल अजहा पे बेचने के लिए, कुर्बानी के लिए। आज जब जहाँ देखने
रहे हैं तो यहाँ पानी खड़ा हुआ सब सीवरेज का गंदा पानी है, यहाँ जानवर इंसान तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते। अब हम यही सोच रहे हैं कि किसी दूसरे शहर में ले जाकर अपने जानवर बेचेंगे, हमारी तो साल भर की रोजी है, गरीब आदमी कहाँ जाए। यहाँ हकामा वाला से अपील है कि इसको ख़त्म करा के इस गंदे पानी को कम से कम यहाँ मिट्टी लगा के कोई जगह बनाई जाए ताकि इंसान अपना कारोबार कर सके। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने व्यापारी की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हुकाम वाला इस मामले का नोटिस ले और सीवरेज के पानी को फिलफौर ख़त्म करवाया जा सके। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मिनी गुड्स को जो है खानेवाल के जितने भी ट्रक और ट्रैलर वगैरह हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। तकरीबन 500 से ज़ायद ट्रक और ट्रैलर जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और उनके ड्राइवर जो है वो भी यहाँ पर बैठते हैं। तो उन ड्राइवरों से भी जब इस हवाले से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि बीमारियाँ जो है वो यहाँ पर जन्म ले रही हैं, सीवरेज के पानी की वजह से जो है वो ताफुन फैल रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये मवेशी मंडी की जगह है जहाँ पर ये सीवरेज का पानी, पूरे शहर का पानी का रुख जो है वो इस तरफ मवेशी मंडी की जानिब मोड़ दिया गया है और पूरा ग्राउंड जो है, मवेशी मंडी का जो ग्राउंड है वो पानी के साथ भरा पड़ा है, जिसके बायस जो है मूसी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। तो व्यापारी और ड्राइवर हजरात जो है वो इस मामले के ऊपर नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि मवेशी मंडी के अंदर जो पानी खड़ा है, सीवरेज का पानी को जो है वो फिलफौर ख़त्म किया जाए ताकि जो है व्यापारी अपने जानवरों को बाआसानी यहाँ पर फरोख्त करने के लिए ला सके। जी शुक्रिया नईम इकबाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सब्जी मंडी मुजफ्फरगढ़ में साइड यूनियन की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि सब्जी मंडी में मुजफ्फरगढ़ में साइड यूनियन की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें ओहदेदारान ने हल्फ उठाया, जिसमें सरपरस्त आला बशीर अहमद भुट्टा, सदर रशीद अहमद, नायब सदर राना सुहेल अख्तर और जनरल सेक्रेटरी ने शिरकत की है। हारूनाबाद में थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करके इश्तहार मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि डीपीओ कुद्दूस बेग के हुक्म पर जिला भर में मुजरिमान इश्तहारी की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। एसएचओ थाना सिटी हारूनाबाद सब इंस्पेक्टर सज्जाद अहमद सिंधु ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर ए का मुजरिम इश्तहारी इमरान उर्फ मानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इश्तहारी मुलजिम इमरान इंतहाई खतरनाक डकैत है, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मुतादिद डकैती, राहजनी और कत्ल के मुकदमात में मतलूब था। हारूनाबाद में चीफ ऑफिसर पर म्यूनिसिपल कमेटी के जेर सदारत शहर में सफाई और तजावुजात के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकजी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मलिक रियाज और अहमद खलजी और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की है। आपको बताएं कि शहर में सफाई और तजावुजात के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी बल्दिया में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत चीफ ऑफिसर बल्दिया इब्तिसामुल हक ने। इजलास में मरकजी अंजुम ताजरान, हारूनाबाद के जनरल सेक्रेटरी मलिक रियाज अहमद खलजी और चौधरी मोहम्मद अफजल दीगर समेत मरकजी अंजुमन ताजरान के अहदेदार भी शामिल थे। इजलास में शहर में सफाई और तजावुजात के हवाले से मामलात जेर बहस आए और मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल इब्तिसामुल हक को मुख्तलिफ तजवीज़ पेश की गई, जिस पर चीफ ऑफिसर बल्दिया ने अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि शहर में सफाई और तजावुजात के हवाले से कोई कमी बेशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सबको अमली तौर पर शहर के मसाइल के हल के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है और ताजिर भाइयों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर का ऐसा इकदाम दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाले मुकदमात, वाक़यात में शहीद और जख्मी होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए गए। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से जिला सोबतपुर में 2008 और 2013 तक होने वाले दहशतगर्दी के बम और बारूदी सुरंग के मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद और ज़ख्मी होने वाले वर्सा में इमदाद रकूम के चेक तकसीम करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सोबतपुर में एक सादा तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने शहीद और ज़ख्मी होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए, जिनमें शुहदा की बेवा में 4-4 लाख जबकि ज़ख्मियों के लिए 2-2 लाख के चेक तकसीम किए गए। इस मौका पर लवाकिन का कहना था कि ऐसे हालात में हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम की तकसीम किसी नेमत से कम नहीं है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था 2013, 14, 15 तक दहशतगर्दी के वाक़यात में
جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان متاثرین کے لیے ان کا جو کمپنسیشن گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے جو ایک پالیسی کے تحت ان کو دیا جاتا ہے وہ پینڈنگ میں تھا. تو جب سے میں یہاں پہ آیا اس کے بعد یہ کیس میں نے ٹیک اپ کیا تو ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہم نے اس پہ جو آبجیکشنز وغیرہ لگے تھے وہ بھی ہم نے یہاں سے دور کر کے بھیجے. اس کے بعد اس میں خاص طور پہ جو صوبائی وزیر میر سلیم کھوسا ہیں علاقے کے جو ایم پی ہیں انہوں نے بھی خاص اس میں دلچسپی لی خاص کرا ہے اور یہ جو 10 لوگ ہیں ان کے کمپنسیشنز منظور ہوئے جو آج ہم نے ان کے یہاں پہ لواحقین کے حوالے کیے. مہنگائی کے دور میں حکومت بلوچستان اور صوبائی وزیر ریونیو میر سلیم خان کھوسا کی انتھک کاوشوں سے ہی رقوم کی تقسیم ممکن ہو سکی ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی حکومت بلوچستان اپنے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی. اس رقم کا مقصد شہید اور زخمیوں کے لواحقین کو ریلیف فراہم کرنا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام نبی جمالی، میٹرو ون نیوز، صوبت پور. ہارون آباد میں بازاروں میں کھڑا گندا پانی وبائی امراض کا سبب بننے لگا. راہگیروں اور ٹریفک کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ ہارون آباد انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث بازاروں میں کھڑا گندا پانی وبائی امراض کا سبب بننے لگا. راہگیروں اور ٹریفک کو گزرنے میں مشکلات درپیش آ رہی ہے. عوامی حلقوں نے احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. وہاڑی کے نواحی علاقے میں لڑکی کو غیرت کے نام پر چچا اور چچا زاد بھائیوں نے کرنٹ لگا کر قتل کر دیا. پولیس نے نعش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی. آپ کو بتائیں کہ وہاڑی کے رہائشی اللہ رکھا نامی شخص کی 18 سالہ بیٹی کو اس کے چچا اور چچا زاد بھائیوں نے مل کر غیرت کے نام پر کرنٹ لگا کر قتل کر دیا. مقتولہ کی والد نے اللہ رکھا نے پولیس تھانہ لدن کو اطلاع دی جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی اور قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. لڑکی کے والد نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آر پی او ملتان اور ڈی پی او وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو قرار واقع سزا دی جائے. خانیوال میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ سیپکو حکام کی جانب سے شہری علاقوں میں 12 گھنٹے تک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے جبکہ دیہاتی علاقوں میں 18 گھنٹے تک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. گرمی کے ستائے ہوئے شہری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر بلبلا اٹھے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تمام تر معاملات زندگی شدید متاثر ہو گئے ہیں. چشتیہ میں میٹر ریڈر کی صارف سے منتقلی وصولی کرتے ہوئے فوٹیج میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی. فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ رمضان صارف کو اپنا نام بتاتے ہوئے بلا خوف منتقلی وصول کر رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ چشتیہ گھریلو میٹر کو کمرشل استعمال کرنے پر وابڈا کا اہلکار رمضان ہر ماہ دکاندار سے منتقلی وصول کرنے لگا. علاقہ مکیروں نے ادارے کے ان کالی بھیڑوں کے خلاف محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے فوری ان کو معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. ہارون آباد میں گرم موسم میں شہری اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف اشیاء کا استعمال کرتے ہیں. سن گلاسز کا استعمال بھی بہت عام ہے. شہری کم قیمت والے سن گلاسز لگا کر دھوپ سے تو بچ سکتے ہیں لیکن چشموں میں غیر معیاری شیشوں کے باعث آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ارشد علی قوری کی اس رپورٹ میں. شہر ہارون آباد میں گرمی بڑھتے ہی سن گلاسز کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جو خوبصورت فریم کے ساتھ کم قیمت میں دستیاب ہوتے ہیں. گرمیوں میں آپٹیکل سٹورز اور سڑک کنارے سجے ٹھیلوں سے ہر عمر کے مرد، خواتین اور بچے دھوپ سے بچنے کے لیے چشمے خریدتے ہیں. شہریوں کا ماننا ہے کہ وہ سورج کی تیز شعاؤں سے بچنے کے لیے سن گلاسز. شہرنامے میں اتنا ہی.